اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لكم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما ذرأ لكم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کی ذات گرامی ہے جس نے تم لوگوں کے لیے رات اور دن کو تابع فرمان کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ اسی طرح سے سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تمام سیارے ستارے اس کے حکم کے مطابق تابع فرمان ہیں۔ بے شک ان تمام باتوں کے اندر عقل والوں کے لیے، سوچ اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور اسی نے تم لوگوں کے لیے زمین میں مختلف قسم کے رنگ برنگے چیزوں کو پیدا کیا، اور اس میں بھی نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، اور سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 یہ دو آیات اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ کی یادداشت اگر آپ کا ساتھ دے رہی ہو تو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دوں کہ تقریباً آج سے 2 مہینے پہلے 18 مئی کو جو ہمارا درس قرآن سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، 18 مئی کو آخری درس پیش کیا گیا تھا، جس میں آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، 10 اور 11 یہ 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر، کچھ اہم ترین وجہوں کے بنیاد پر یہ درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم، اس کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، اس کی تفسیروں کو بیان کرنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ انسانی زندگی کے لیے بڑی سعادت والی بات ہے، بڑا ہی سعادت والا کام ہے۔ اور اتنے دن یہ ایبسنٹ رہا، جس کی وجہ سے یقینی طور پر دل میں ایک تکلیف سی ہمارے رہی، لیکن وجہیں اتنی اہم اور مضبوط تھی جس کی وجہ سے یہ ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے پھر وہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نصیب فرما رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے رب کا بے حد اور بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیک کاموں میں آپ کی توفیق ضروری ہے، آپ کی توفیق کے بغیر ہم نیک کام میں بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، اور اس سے پہلے آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کا جب آغاز ہوا تو اس میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب، اسی جواب سے شروع کیا۔ مشرکین مکہ جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پیش کر رہے تھے، آخرت کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کر رہے تھے، کیونکہ وہ آخرت کی انکاری تھی، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیا، اور بار بار سوال کرتے تھے۔ 10-12 سال گزر گیا، انہوں نے کہا کہ 10-12 سالوں سے آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں اپنائے گا، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، ایک اللہ کو کے ساتھ دوسرے جو معبودان ہیں اس کو بھی اللہ کی الوہیت میں شریک کرے گا، آپ کی بات کو نہیں مانے گا، آپ کو رسول نہیں سمجھے گا، آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن آج 12 سال گزر گئے، اب تک عذاب نہیں آیا، آخر ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے جواب سے اس سورت کا آغاز کیا کہ اللہ کا جو حکم ہے، جو عذاب کی شکل میں یا تو دنیا میں آئے یا قیامت کے دن آئے، اس کو ہر حال میں آنا ہے۔ اس کے لیے تم کو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں، جو وقت مقرر ہے اس وقت میں وہ بات ہو کر کے رہے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ایک چھوٹے سے نقشے کو بھی کھینچا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 5 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو اپنے انعامات کیے ہیں ان کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کے لیے چوپائے جانور کو بنایا، جس میں بے شمار فائدے ہیں۔ بعض ایسے چوپائے جانور ہیں جن کے اون کو حاصل کر کے وہ گرم کپڑے بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے جانوروں سے دوسرے فائدے حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے جانوروں کو کھاتے پیتے ہیں۔
اسی طرح کا سلسلہ چلتے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے کا منظر بھی پیش کیا اور کہا کہ پانی برسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے روزی روٹی مہیا کرتا ہے، سبزی کو اگاتا ہے، غلوں کو اگاتا ہے، چوپائے جانوروں کے چاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے۔ تمام کائنات کے مخلوقات کی روزی روٹی آسمان سے بارش برسا کر کے زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 12، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، سورج اور چاند کو تمہارے تابع فرمان کر دیا۔ تمام سیارے اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، اور بے شک اس میں عقل و فہم رکھنے والی قوم کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، جو تمہاری ضرورتیں ہیں اس کو تمہارا رب ہی پورا کر رہا ہے۔ آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، آپ کو تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان جب دن بھر کام کرتا ہے، کام کر کے تھک جاتا ہے، تو جب تک وہ رات کو آرام نہ کرے پھر صبح اٹھ کر کے وہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس کو رات کو آرام کرنا پڑے گا۔ انسان اپنی اندرونی قوت کو اگر سامنے لا کر کے ایک دو رات جگ جائے تو پھر ایک وقت مقرر کے بعد وہ اپنے آپ سو جاتا ہے، اس کو خود سونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کہیں پر بیٹھتا ہے اور بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، کسی جگہ پر ٹیک لگاتا ہے اور ٹیک لگائے ہی سو جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ انسان جب تک رات کو سوئے نہیں، آرام نہیں کرے، ریفریشمنٹ نہیں لے، جب تک وہ تازہ دم ہو کر کے اگلے دن کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کے نظام کو ایک مقرر قاعدے کے مطابق اس کا انتظام کر دیا۔ رات آتی ہے، پوری رات جب رہتی ہے تو پھر دن چلا آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ سورج کی روشنی سے دن پیدا ہوتا ہے اور پھر سورج کے ڈوب جانے سے رات آ جاتی ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، سورج دھوپ اور حرارت دیتی ہے جو انسان کے لیے بے انتہا اور بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو تمہارے لیے تابع فرمان کر دیا اور سورج اور چاند کے نظام کو بنایا۔ سورج اور چاند کے نظام کو بنایا۔ یہ جو چاند اور ستارے جو ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، یہ جو راتوں کو اگتے ہیں، اگر یہ چاند اور ستارے نہ ہوں تو رات انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیری ہو جائے گی، بالکل تاریک ہو جائے گی، ہاتھ سے ہاتھ نہیں دیکھے گا، راستہ تو دکھنا بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی فوائد کو ان آیات کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ ایسے فائدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص طور سے سورج، چاند، ستارے اور سیاروں میں بنائے، اور ان سے فائدہ تم اسی لیے حاصل کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقررہ اصول اور قاعدے کا پابند بنا دیا ہے۔ رات جب تک رہے گی دن نہیں آئے گا، دن جب تک رہے گی رات نہیں آئے گا، سورج اپنے مستقر پہ ناچتا رہے گا، چاند کا جو مدار ہے وہ اس پہ چلتا رہے گا، ستارے رات کو ہی دکھیں گے، دن کو نہیں دکھ سکتے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یطلبہ اللیل والنہار حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ تم تمام لوگوں کا رب وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پہ جا کر کے مستوی ہو گیا۔ اسی رب نے رات کو دن کے پیچھے لگا دیا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے اور رات جب جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور اسی رب نے سورج اور چاند ستاروں کو اپنے حکم کے تابع کر دیا۔ یاد رکھو تمام کی تمام مخلوقات اسی رب کی ہے، اور یاد رکھو اس روئے زمین کے اوپر تمام کا تمام حکم اسی رب کا ہے، اور یہ جو رب ہے، جو رب العالمین ہے، بڑا ہی بابرکت ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہم تمام کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب رب وہ ہے اور یہ ساری ضرورتیں وہ پورا کر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا
مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، اس سے اپنی مرادیں اور اپنی فریادیں اس کے سامنے پیش کرنا، اور اس کو اس کائنات کے اندر کسی طرح کا کوئی اختیار والا سمجھنا، یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور وہی وہ اللہ ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے رنگ برنگ کی چیزیں بنائی، رنگ برنگ کی چیزیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ضرورتوں کو پورا نہیں کیا بلکہ رنگ برنگ کی چیزیں بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جو رات کا سما ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، گھٹا ٹوپ بادل چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اسی رات میں جب بالکل آسمان صاف و شفاف ہو تو چاند جو ہے وہ چمکتا رہتا ہے، تارے جو ہیں وہ جھلملاتے رہتے ہیں، اور انسانوں کے لیے ایک خوبصورتی کا سامان بنتا ہے۔ آپ باغوں میں چلے جائیے، کھیتوں میں چلے جائیے، وہاں آپ دیکھیں گے لہلہاتے پودے، لمبے لمبے درخت دیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے درخت دیکھیں گے، مختلف قسم کے پھل دیکھیں گے، مختلف قسم کے غلے دیکھیں گے، پھول الگ الگ قسم کے ہوں گے، ایک ہی قسم کا پھول ہوگا لیکن اس کے رنگ الگ الگ ہوں گے، اس کی پنکھڑی، اس کے کوپل، ان تمام چیزوں کو دیکھیے۔ ان تمام چیزوں پر جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے صرف ضرورت کو پورا نہیں کیا بلکہ انسان کے ذوق کا بھی خیال رکھا، اس کے ذوق جمال کا بھی خیال رکھا کہ انسان اگر کسی چیز کو دیکھے تو لطف اندوز ہو جائے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ KSR ڈیم گئے ہیں وہاں کے باغ کو وہ دیکھیں گے تو دیکھ کر کے وہ حیران رہ جائیں گے، کیوں کہ کیسے باغ کو سجایا گیا ہے، یہ سجانے والا کون ہے؟ یہ رب ہے، کہ انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو انٹرٹین حاصل کرتا ہے، اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس کو فرحت و مسرت ملتی ہے، اس کو صحت مندی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے صرف تمہاری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا بلکہ تمہارے ٹیسٹ کا بھی خیال رکھا، تمہارے ذوق جمال کا بھی خیال رکھا، تمہارے لیے رنگ برنگ کی چیز بھی بنائی۔ اور ان تمام چیزوں میں جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے کہ وہ ان چیزوں پر جب غور کریں گے، جب دیکھیں گے، جب سوچیں گے اور کہیں گے کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنی قدرت کی کاریگری میں طرح طرح کے خوشنما چیزوں کو بنایا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر عش کرنے لگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کسی کو بھی اپنا کسی بھی طرح سے معبود نہیں سمجھیں گے۔ معزز سامعین کرام، باتیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید پرستی کے اوپر قائم و دائم رکھے، جب تک حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر کے رکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنا کر کے رکھے، مومنین کے سب میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔